ایک ایسا ملک جہاں کے لوگ اگر کوئی کام کرنے کی ٹھان لیں تو دنیا میں کوئی ماں کا لال انہیں روک نہیں سکتا. یہ ملک اب پہلے جیسا نہیں رہا. آئے روز یہ آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہا ہے. یہاں کی عورتیں دنیا بھر میں اپنی خوبصورتی، بہادری اور جرأت کی وجہ سے مشہور ہیں. اور یہاں کے کھانے اور ڈرائی فروٹس کا تو پوچھو ہی مت. یہاں کی نائٹ لائف بھی ایسی ہے کہ جسے دیکھنے کے بعد آپ ہکے بکے رہ جائیں گے. جی ہاں میری جان، میں بات کر رہا ہوں افغانستان کی. آج کی اس ویڈیو میں آپ جانو گے کہ آج 2025 میں یہ ملک کیسا ہے. یہاں ایسی بھی کیا چیز بننے جا رہی ہے جو اس ملک کی قسمت کو بدل کر رکھ دینے والی ہے. یہاں کا ماحول کیسا ہے. تو میری جان، یہ ویڈیو آپ کو بہت بہت مزہ دے گی. آخر تک دیکھنا. تو چلے سفر شروع کرتے ہیں. افغانستان، جسے باضابطہ طور پر اسلامک امارت آف افغانستان کہا جاتا ہے، وسطی اور جنوبی ایشیا کے سنگم پر واقع ایک خوبصورت مگر خشکی سے گھرا ہوا ملک ہے. اس کی سرحدیں مشرق اور جنوب میں پاکستان، مغرب میں ایران، شمال مغرب میں ترکمانستان، شمال میں ازبکستان، شمال مشرق میں تاجکستان اور مشرقی کنارے پر چین سے ملتی ہیں. ناظرین، یہ بات کسی سے چھپی نہیں کہ دنیا کی دو بڑی سپر پاورز روس اور امریکہ نے اپنی سب سے مہنگی جنگیں افغانستان کی سرزمین پر لڑی، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا اور لمبی لڑائیوں کے بعد یہاں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے. افغان عوام کے ایمان، جرأت اور بے مثال بہادری نے انہیں کبھی ہارنے نہیں دیا. یہ قوم بغیر کسی سپر پاور کے سہارا لیے آخری دم تک ڈٹی رہی اور بالآخر فتح ان کے قدم چوم گئے. امریکہ جب یہاں سے بھاگا تو اپنے پیچھے اربوں ڈالر مالیت کا جدید اسلحہ، جنگی جہاز، ٹینک اور بے شمار ساز و سامان چھوڑ گیا اور یہ منظر پوری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. افغانستان کا کل رقبہ تقریباً 6,52,867 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جبکہ کل آبادی 4,11,00,000 کے قریب ہے. اس اعتبار سے یہ ملک رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 40واں اور آبادی کے لحاظ سے 37واں بڑا ملک شمار ہوتا ہے. پشتو اور دری یہاں کی دو بڑی اور سرکاری زبانیں ہیں. آبادی کے اعتبار سے یہاں تقریباً 99.7% مسلمان بستے ہیں، جبکہ صرف 0.3% لوگ دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں. اگر مختلف قوموں کی تقسیم کی بات کریں تو تقریباً 42% پشتون، 27% تاجک، 9% ہزارہ، 9% ازبک، 4% اماک، 3% ترکمان، 2% بلوچ اور باقی 4% میں دیگر چھوٹی قومیتیں شامل ہیں. یوں افغانستان ایک ایسا ملک ہے جہاں مختلف قومیں مل کر ایک متنوع معاشرہ تشکیل دیتی ہیں. اب چلتے ہیں افغانستان کے سب سے بڑے اور اہم شہر کابل کی طرف. جغرافیائی لحاظ سے یہ نہ صرف ملک کا سب سے بڑا شہر ہے بلکہ سیاسی، معاشرتی اور معاشی سرگرمیوں کا مرکز بھی ہے. اس کا کل رقبہ 1,02,824 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جس کے حساب سے یہ دنیا کا 34واں بڑا شہر بنتا ہے. یہاں کی آبادی تقریباً 5 لاکھ کے قریب ہے. کابل شہر قدرتی حسن سے بھی مالا مال ہے کیونکہ یہ ہر طرف سے خوبصورت پہاڑیوں میں گھرا ہوا ہے. اسی وجہ سے اسے پیرس آف سینٹرل ایشیا بھی کہا جاتا ہے. یہ شہر 1790 میٹر کی بلندی پر واقع ہے اور دنیا کے سب سے بلند دارالحکومتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اس کے بیچوں بیچ بہنے والا دریائے کابل اپنی دلکش خوبصورتی سے سب کو مسحور کر دیتا ہے. یار، اب افغانی عورتوں کے بارے میں تمہیں کیا ہی بتاؤں. یہ اپنی سادگی اور قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں. زیادہ تر خواتین کی رنگت گندمی سے لے کر صاف اور سفید تک ہوتی ہے. ان کی آنکھیں بڑی اور گہری بھوری یا سبز رنگت لیے ہوئے دلکش نظر آتی ہیں. جسمانی لحاظ سے افغان خواتین صحت مند اور متوازن جسامت رکھتی ہیں. ان کا پہناوا زیادہ تر روایتی ہوتا ہے. لمبے اور ڈھیلے کپڑے، رنگین شلوار قمیض اور لازمی طور پر چادر یا برقع جو پردے کی علامت ہے. دیہاتوں میں خواتین زیادہ تر روایتی انداز میں رہتی ہیں، جبکہ شہروں میں نوجوان لڑکیوں کے لباس میں جدیدیت کی جھلک بھی دیکھنے کو ملتی ہے. مجموعی طور پر افغان عورتیں اپنی حیا، پردے اور ثقافت کی مضبوط عکاس سمجھی جاتی ہیں. ناظرین، اگر افغانستان کی نائٹ لائف کی بات کی جائے تو یہاں کا ماحول دنیا کے دوسرے بڑے شہروں سے کافی مختلف ہے. رات کے وقت شہروں کی گلیاں اور بازار روشنیوں سے جگمگاتے ضرور ہیں، مگر یہاں کا انداز الگ ہے. کابل جیسے بڑے شہروں کے بازار رات گئے تک کھلے رہتے ہیں، جہاں لوگ چائے خانوں میں بیٹھ کر قہوہ پیتے ہیں، خشک میوہ جات اور مقامی کھانوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں. ہاں، یہ سچ ہے کہ افغانستان میں ویسی رنگین اور شور شرابے والی پارٹیاں یا عیاشیاں نہیں ملتی جیسی مغربی شہروں میں دیکھنے کو ملتی ہیں، کیونکہ یہ معاشرہ مذہبی اور روایتی قدروں کا پابند ہے. البتہ کچھ پوش علاقوں میں خفیہ محفلوں اور غیر اخلاقی سرگرمیوں کی خبریں ضرور ملتی ہیں، لیکن عام افغان معاشرے میں لوگ سادگی کے ساتھ راتیں گزارتے ہیں اور زیادہ تر وقت خاندان، دوستوں اور اپنی ثقافت سے جڑے رہنے میں لگاتے ہیں. ناظرین، بات ہو افغانستان کی اور کابلی پلاؤ کا ذکر نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ لذیذ ڈش کابل شہر کی پہچان ہے اور صرف افغانستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں بڑے شوق سے کھائی جاتی ہے. یہاں کے ڈرائی فروٹس پوری دنیا میں اپنی اعلیٰ کوالٹی کے باعث مشہور ہیں اور خاص طور پر پاکستان میں ان کی مانگ ہے. افغان لوگ بڑے گوشت کے شوقین ہیں. دمبا کڑاہی، افغانی شنواری، افغانی روش اور نمکین ان کی پسندیدہ ڈشز میں شامل ہیں. یہ قوم صابر اور شکر گزار ہے جو تھوڑے میں بھی اچھا گزارا کرنا جانتی ہے. میٹھے میں بھی ان کا ذوق لاجواب. جلیبی، قلاقند اور خشک میوہ جات سے تیار کی گئی ڈشز ان کی خاص پسند ہیں. ایک بات طے ہے کہ
افغان مہمان نوازی اور کھانے کی روایت ہر آنے والے کو ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ ہر سال ہزاروں افغان تاجر پاکستان آ کر اپنے میوہ جات فروخت کرتے ہیں جو نہ صرف مزیدار ہوتے ہیں بلکہ قیمت میں بھی مناسب ہوتے ہیں۔ افغانستان کی کرنسی کو افغانی کہا جاتا ہے۔ دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی 2 سپر پاورز کو شکست دینے کے بعد بھی یہاں کی کرنسی پاکستان اور بھارت کے مقابلے میں مضبوط ہے۔ ایک افغانی پاکستانی 4 روپے کے برابر اور انڈین 1.22 روپے کے برابر ہے۔ یہاں کا قومی کھیل بزکاشی ہے جو گھوڑوں پر کھیلا جاتا ہے۔ اس میں کھلاڑی ایک ذبح شدہ بکری کو پکڑ کر مخصوص مقام تک لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کھیل جتنا منفرد ہے اتنا ہی سخت اور مشکل بھی ہے، لیکن اگر پسندیدہ کھیل کی بات کریں تو افغان عوام کرکٹ کے دیوانے ہیں۔ یہ قوم کرکٹ کے میدان میں تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور دنیا میں اپنا نام بنا رہی ہے۔ ناظرین، افغانستان میں شادی بیاہ کی تقریبات نہایت دلکش اور روایتی انداز میں منائی جاتی ہیں۔ دلہا اور دلہن خاص طور پر تیار کیے گئے روایتی لباس پہنتے ہیں جو ان کی ثقافت کی پہچان ہو۔ مہمان بھی خوبصورت لباس میں ملبوس ہوتے ہیں اور ہر طرف خوشی اور رنگینی کا سماع ہوتا ہے۔ کھانوں میں لازمی طور پر کابلی پلاؤ، دم کی مندی اور شنواری پیش کی جاتی ہے، جبکہ میٹھے میں مختلف مزیدار ڈشز جیسے کلاکند اور جلیبی دسترخوان کی رونق بڑھاتی ہے۔ شادی کی تقریبات میں ایک اور خاص بات ہے افغان رقص، جو نہایت سلیقے اور صفائی کے ساتھ کیا جاتا ہے اور دیکھنے والوں کو بے حد متاثر کرتا ہے۔ اگر آبادی کی تقسیم پر نظر ڈالیں تو افغانستان کے تقریباً 35% لوگ شہروں میں رہتے ہیں جبکہ باقی 65% لوگ دیہاتی علاقوں میں زندگی۔ ناظرین، افغانستان کی سرزمین فطری خوبصورتی سے بھری ہوئی ہے۔ یہاں قدم رکھیں تو آپ کو ہر طرف بلند و بالا پہاڑی سلسلے، سرسبز و شاداب علاقے اور دل فریب مناظر دیکھنے کو ملیں گے۔ اس ملک میں موسم بھی سال کے 4 حصوں پر مشتمل ہے: گرمی، سردی، بہار اور خزاں۔ سردیوں میں تو برف باری کا ایسا دلکش منظر بنتا ہے کہ دیکھنے والے مبہوت رہ جاتے ہیں۔ یہاں نہ صرف سرسبز جنگلات اور خوبصورت پہاڑ ہیں بلکہ صاف شفاف پانی کے دریا اور قدیم تاریخی آثار بھی اس دھرتی کو مزید پرکشش بناتے ہیں۔ یہ قدرتی حسن افغانستان کو ایک الگ ہی شان بخشتا ہے، لیکن اس سرزمین کا ایک اور پہلو بھی ہے جو دنیا کو حیران کر دیتا ہے۔ ناظرین، دنیا میں سب سے زیادہ ہیروئن کی کاشت افغانستان میں ہی کی جاتی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ حکومت کی اجازت سے ہوتی ہے۔ ہیروئن جہاں ایک طرف غیر قانونی طور پر دنیا کے مختلف ممالک کو اسمگل کی جاتی ہے، وہیں دوسری طرف اسے کئی ادویات کی تیاری میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، افغانستان کو دنیا بھر میں گریو یارڈ آف امپائرز یعنی سلطنتوں کا قبرستان کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ گواہ ہے جو بھی طاقتور ملک یہاں آیا نقصان اٹھا کر واپس جانے پر مجبور۔ پہلے برطانیہ آیا اور ذلت اٹھا کر نکل گیا، پھر سوویت یونین نے قدم رکھا اور ناکام ہو کر بھاگ گیا، اس کے بعد امریکہ آیا اور اس کے انجام کو بھی پوری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اگر ہم مزید پیچھے جائیں تو سکندر اعظم، مغل بادشاہ اکبر اور شاہ جہان، یہاں تک کہ چنگیز خان جیسے بڑے جنگجو بھی اس سرزمین کو مکمل طور پر فتح نہ کر سکے۔ یوں صدیوں سے یہ دھرتی بڑی بڑی سلطنتوں کو نگلتی رہی اور انہیں تاریخ کا حصہ بنا دیا۔ یہ ملک بالآخر 19 اگست 1919 کو برطانیہ کے قبضے سے آزاد ہوا اور آج بھی افغانستان میں یوم آزادی نہایت جوش و جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ یہاں کے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی یا تجارت سے وابستہ، در حقیقت ملک کی 60% سے زیادہ آبادی زراعت پر انحصار۔ ناظرین، آج کا افغانستان تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اس وقت یہاں ایک ایسا عظیم منصوبہ بنایا جا رہا ہے جسے دیکھ کر لوگ اسے نہر نہیں بلکہ ایک نیا دریا کہتے ہیں۔ یہ ہے افغانستان کی آرٹیفیشل نہر جو ملک کے بنجر اور خشک رقبے کو سرسبز اور آباد زمین میں بدل دے گی۔ یہ نہر اپنی ساخت میں بھی شاندار ہے، 500 فٹ چوڑی اور تقریباً 285 کلومیٹر طویل۔ اس میں بہنے والا پانی پاکستان سے نکلتا ہے، پھر افغانستان میں داخل ہوتا ہے، وہاں سے ترکمانستان جاتا ہے اور آخرکار سمندر میں جا گرتا ہے۔ یوں یہ صرف ایک نہر نہیں بلکہ ایک مکمل آبی راستہ ہے جو خطے کے لیے زندگی کا پیغام لے کر آتا ہے۔ جب یہ منصوبہ 2088 میں مکمل ہوگا تو افغانستان کی زراعت ایک نئے دور میں داخل ہوگی۔ یہاں کے کھیت سرسبز ہوں گے، پھل، سبزیاں اور اناج اتنی بڑی مقدار میں پیدا ہوں گے کہ افغانستان نہ صرف اپنی ضروریات پوری کرے گا بلکہ دوسرے ممالک کو بھی برآمد کرے گا۔ یہ منصوبہ افغانستان کو ترقی اور خوشحالی کی نئی منزل تک لے جائے گا۔ افغانستان کو اگر صرف جنگوں کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ سراسر زیادتی ہو گئی، کیونکہ یہ سرزمین دراصل اپنی تاریخ، تہذیب اور ثقافت میں بے پناہ دولت رکھتی ہے۔ یہاں کے بچے اپنی معصوم مسکراہٹوں اور چمکتی آنکھوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، کچھ گلی محلوں میں کرکٹ کھیلتے دکھائی دیتے ہیں تو کچھ علم کی پیاس بجھانے کے لیے اسکولوں اور یونیورسٹیوں کا رخ کرتے ہیں۔ تعلیمی نظام ابھی ترقی کے مراحل میں ہے، لیکن نوجوانوں کے دل میں روشن مستقبل کے خواب آج بھی پوری شدت سے زندہ ہیں۔ یہی نئی نسل کل کو افغانستان کو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کر سکتی۔ اس ملک کی روح اس کی موسیقی میں چھپی ہے، جہاں رباب کی دل کو چھو لینے والی دھنی اور طبلہ کی تھاپ ہر محفل کو زندگی بخش دیتی ہیں۔ افغان موسیقی نہ صرف یہاں کے لوگوں کو سکون دیتی ہے بلکہ دنیا بھر کے موسیقی کے دلدادہ اس کے دیوانے ہیں۔ اگر ہم افغانستان کے تاریخی ورثے کی بات کریں تو یہاں بے شمار قلعے، صدیوں پرانی مساجد، باغات اور بامیان کی دلکش وادیاں آج بھی اپنی عظمت کی داستان سناتی ہیں۔
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कई मकामात इस बात का सबूत हैं कि ये मुल्क अभी इल्म फन का मरकज रहा। अफगानिस्तान मादनी वसाइल में भी मालामाल है। सोना, चांदी, तांबा और कीमती पत्थर यहाँ की ज़मीन के ख़जाने हैं। ये मादनियात न सिर्फ मुल्क के लिए दौलत की कुंजी हैं बल्कि मुस्तकबिल में तरक्की का एक नया दरवाज़ा भी खोल सकते हैं। यहाँ के लोग सादगी, सब्र और मेहमान नवाजी के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। अगर आप अफगानिस्तान जाएँ तो आपको लाजमी कहवा और खुश्क मेवा जात से तवाज़ो की जाएगी क्योंकि ये उनकी सकाफत का हिस्सा है। उनकी महफिलें कहवा खानों से लेकर घरों तक हमेशा गर्म जोशी और खुलूस से भरी हो। तारीख के औराक पलटें तो अहमद शाह अब्दाली जैसे बहादुर रहनुमा से लेकर आज के क्रिकेट हीरोज तक अफगान कौम ने दुनिया को बेशुमार बड़े नाम दिए। उनका हौसला और गैरत उनकी असल पहचान है। सियाहत के एतबार से भी ये मुल्क किसी से कम नहीं। हरात की पुरानी गलियां, मज़ार शरीफ की नीली मस्जिद और बामियान की वादियां सयाहों को अपनी तरफ खींच लेती हैं। ये मकामात साबित करते हैं कि अफगानिस्तान सिर्फ जंगों की सरजमीन नहीं बल्कि खूबसूरती, तारीख, मौसीकी और मेहमान नवाजी का भी मरकज है। तालिबान के आने से पहले अफगानिस्तान में ज्यादा आज़ादी, ख़वातीन के लिए पर्दा लाजिम है और तालीम और मुलाजमत मखसूस हुदूद में है। बज़ाहिर ये तब्दीलियाँ सख्त लगती हैं मगर इस्लामी तालीमात के मुताबिक ये मुआशरे को बेराह रवई से बचाने और इस्लामी अक़दार को कायम रखने के लिए मुस्बत इक़दाम। तो दोस्तों ये है 2055 का बदलता हुआ खुशहाल और रोशन अफगानिस्तान। हमारी दुआ है कि अल्लाह इसे मजीद तरक्की दे। आखिर में वीडियो को लाइक कर दो और मेरी जान चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दो।